زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل ڈی جی خان کے علاقے تونسا سے تعلق رکھنے والے خواجہ شیراز نے صرف اپنے لیے ہی قومی اسمبلی کا ٹکٹ حاصل نہیں کیا بلکہ پنجاب اسمبلی کا ایک اضافی ٹکٹ بھی حاصل کیا تھا۔ یہ ٹکٹ بعد میں انہوں نے صوبائی حکومت کے ایک مقامی اور غیر معروف امیدوار کو دے دیا۔ خواجہ شیراز نے اس شخص پر احسان کیا، اسے صوبائی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا۔ عام انتخابات میں دونوں کا گروپ کامیاب ہو گیا۔ قسمت نے ایسی یاوری کی کہ مذکورہ غیر معروف رکن صوبائی اسمبلی کی اہلیہ عمران خان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کی سب سے پیاری دوست فرح عرف گوگی کی قریبی دوست نکلی۔ یوں فرح عرف گوگی اور اس کے شوہر احسن گجر کی قربت نے اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، اور یوں عام پاکستانیوں کو پہلی بار پتہ چلا کہ پنجاب میں عثمان بزدار نامی کوئی سیاستدان بھی ہے جو اب وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ ابتدا میں تو نوجوان ایم این اے خواجہ شیراز خوش تھے کہ اب ان کا احسان مند وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا ہے، لہٰذا ان کے علاقے میں ترقیاتی کام بھی خوب ہوں گے۔ اقتدار کا اصول مگر یہ ہے کہ اقتدار اکثر احسان فراموش ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا۔ عثمان بزدار نے اقتدار ملتے ہی پرانے محسن سے نہ صرف آنکھیں پھیر لی بلکہ مقامی انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ خواجہ شیراز کو حلقے میں ٹف ٹائم دے۔ نئی صورتحال خواجہ شیراز پر جلد ہی آشکار ہو گئی۔ وہ بھی کہاں ٹلنے والا تھا، اس نے پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار اور خواجہ شیراز کی ملاقات کرائی تو نوجوان ایم این اے نے احسان فراموش وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران چونکہ بزدار کے مداح تھے لہٰذا معاملہ دبا دیا گیا، کیونکہ خواجہ شیراز کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے حلقے میں ان کی حکومت ان کی ہی زمینوں پر قبضے کر رہی تھی، ان کے خاندان اور دھڑے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، وہ بزدار سے ہاتھ ملاتے بھی تو کیسے؟ خواجہ شیراز نے وقت جیسے تیسے کاٹا تو 2022 کے آغاز میں حالات نے ایک اور کروٹ لی۔ اپوزیشن کی طرف سے 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تحریک انصاف کے 15 سے 20 ارکان خواجہ شیراز کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تو جیسے حکومت حواس باختہ ہو گئی۔ خواجہ شیراز کو منانے کے لیے ان کے گھر فواد چودھری، اسد عمر، پرویز خٹک سمیت وزراء کا تانتا بند گیا۔ شیراز کی ایک ہی شرط تھی، عثمان بزدار کا استعفیٰ لاؤ، میں تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو ووٹ دے دوں گا۔ ادھر شیراز کو لیگی قیادت کی طرف سے پیغامات موصول ہو رہے تھے مگر وہ کوئی باضابطہ دعوت قبول کرنے سے گریزاں تھے۔ 17 مارچ 2022 کی سحپہر ہم خواجہ شیراز کی پارلیمنٹ لاجز میں سرکاری رہائش گاہ پر سیاست کی لمحہ بلمحہ صورتحال پر گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور وفاقی وزراء پرویز خٹک اور مراد سعید نصر اللہ دریشک کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہاں غیر متوقع طور پر میری موجودگی سے حکومتی وزراء پریشان بھی ہوئے کہ اب یہ بات میڈیا میں آ جائے گی۔ اس صورتحال کے باوجود حکومتی وفد شیراز کے ہمراہ مجھ سے پرتپاک انداز میں ملا۔ پرویز خٹک میرے ساتھ صوفے پر بیٹھے تو میں دل ہی دل میں حیران ہوا کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے۔ وہ اسی عمران خان کا اقتدار بچانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں جس نے اپنے اقتدار کے عروج میں انہیں کونے میں لگائے رکھا۔ عمران خان نے خٹک کے خلاف نیب کا کیس بند ہونے دیا، نہ پارٹی کے اندر مخالفین کا پروپیگنڈا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور پوچھا جناب آپ بڑے متحرک ہیں۔ پہلے مراد سعید نے پھپتی کسی اور کہا خٹک صاحب تو آج کل ایسے ہیں جیسے پانی میں مچھلی۔ پھر خٹک بولے میں تو بحرانوں کا ہی آدمی ہوں۔ خٹک نے خواجہ شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ پنجابی بڑے زبردست لوگ ہیں، کوئی پیسے لیتا ہے نہ پیسوں کی بات کرتا ہے، ہمارے پشتون اراکین اسمبلی تو کھل کھلا کر پیسے مانگتے ہیں۔ اگلا مرحلہ حکومتی وفد اور خواجہ شیراز کی مخفی بات چیت کا تھا، لہٰذا مجھے اپنا آپ وہاں غیر ضروری اور غیر متعلقہ لگا۔ میں نے اجازت چاہی اور وہاں سے نکل آیا، لیکن میرا دماغ ایک بات پر اٹکا رہا کہ آیا خواجہ شیراز بزدار کا استعفیٰ لے پاتے ہیں یا نہیں۔ کچھ دن بعد عمران خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے پنجاب میں عثمان بزدار کو ہٹا کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہی پرویز الہی جنہیں کسی دور میں وہ ڈاکو کہا کرتے تھے، مگر اب وہ نہ صرف ان کے اتحادی تھے بلکہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار بھی۔ مجھے لگا کہ شاید خواجہ شیراز اب نون لیگ میں چلے ہی جائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر ایوان میں کارروائی کے دوران خواجہ شیراز کو اپوزیشن کی بجائے بدستور پی ٹی آئی میں کھڑے دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ بندہ اپنے کال کا پکا ہے۔ اس روز ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے خلاف آئین رولنگ دے کر معاملہ ٹال دیا۔ 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے اس رولنگ کے خلاف ایک فیصلہ دیا تو اسی فیصلے کی روشنی میں 9 اپریل کی رات قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے تحریک انصاف کے ارکان نے ایوان سے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ دینے والوں میں خواجہ شیراز بھی شامل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے سیاستدان ہی کرپٹ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی سیاست میں آ گئے ہیں جو سیاست میں گندگی پھیلا رہے ہیں، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم گندوں کو سر پر بٹھاتے اور خواجہ شیراز جیسوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ معاشرتی قصور ہر سطح پر نظر آتا ہے جس کے باعث ملک کا حال ہمارے سامنے ہے۔